السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن کو صحیح طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ سیکھا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس کے گھر پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو اور خود بھی اس کی بہترین سے بہترین پریکٹس کرائے ہوں گے اور خود بھی کیا ہوگا۔ چلیے ہمارا جو آج کے اس ایپیسوڈ میں حرف بتا دیں کہ کون سا حرف ہے، اس پہ کون سے اعراب پہ کیا سائن، کون سا اعراب ہے، اس کی حرکت کیا ہے اور اس کا ساؤنڈ کیا نکلے گا، وہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا جو حرف ہے وہ ہے شین، شین اور عین۔ یہ جو دو حرف ہے اگر وہ ساتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے، شین اور عین۔ دیکھیے شین اور سا میں ہم اپنے بچوں کو فرق بتا سکتے ہیں، اسے پہچاننے کا بھی بتا سکتے ہیں کہ اسے کیسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ سا کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور شین کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آج شین اور عین جب ساتھ میں یہ حرف آیا تو اس کی شکل اس طرح سے ہو گئی، اور اس پہ جو اعراب لگے، جو سائن لگی، جو حرکت لگی ہے وہ ہے پیش اور زیر کی۔ شین پیش شو، عین زیر ای، شو ای۔ شین زیر شی، عین زبر آ، شی آ۔ شین زبر شا، عین پیش او، ش او۔ اکثر لوگ پیش کو او کا ساؤنڈ دیتے ہیں، زیر کو اے کا ساؤنڈ دیتے ہیں اور زبر کو آ کا ساؤنڈ دیتے ہیں۔ جس طرح سے اسے پڑھتے ہیں شو اے، شے آ، شا او، نہیں، اسے ہمیں اس طرح سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ شو ای، شی آ، ش او۔ یہ صحیح مخرج ہے اور صحیح ادائیگی ہے حرف کے ادا کرنے کی۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ ہے ذو، اور ذو کے ساتھ ہمارا جو اگلا حرف جوائن ہو کے آیا ہے وہ ہے غین۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں، غین اور خا، غین کا جو فیس ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور خا کا جو فیس ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ دیکھیے ذو کے ساتھ غین کس طرح سے جوائن ہوا ہے، ذو زبر ذو، غین پیش گو، زگو۔ نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے ذو زیر زی، عین زبر آ، زی آ۔ نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے ذو پیش زو، عین زیر ای، زو ای۔ نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے ہا اور میم۔ بہت آسان سے ہمارے بچے اسے سمجھ بھی جاتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ہا پیش ہو، میم زیر می، ہومی۔ ہا زیر ہی، میم پیش مو، ہیمو۔ ہا زبر ہا، میم زبر ما، ہاما۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ ایک قوف، اور قوف کو لام کے ساتھ جوائن کیا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو گئی ہے، قوف زبر کو، لام زبر لا، قولا۔ نارمل لوگ اسے قالا کہتے ہیں جبکہ رونگ ہو جاتا ہے، اس میں الف مدی آ جاتا ہے، نہیں، قوف زبر کو، لام زبر لا، قولا۔ قوف زیر کی، لام پیش لو، کیلو۔ قوف پیش کو، لام زیر لی، کولی۔ نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے کیف۔ کیف اور فا اگر ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کی شکل کیسے ہو جاتی وہ ہم اس ایپیسوڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے کاف پیش کو، فا زیر فی، کوفی۔ کاف زیر کی، تا پیش تو، کی تو۔ کاف زیر کی، میم پیش مو، کیمو۔ کاف زیر کی، نون زبر نا، کینا۔ کاف پیش کو، لام زیر لی، کولی۔ دیکھیے چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیف جب تا کے ساتھ آیا، فا کے ساتھ آیا، میم کے ساتھ آیا، نون کے ساتھ، تو اس کی شکل اس طرح سے رہی، مگر جب لام کے ساتھ آیا تو دیکھیے اس کی شکل اس طرح سے ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے کاف جب الف کے ساتھ آتا ہے تو بھی اس کی شکل ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیف کو اس طرح سے پہچاننا ہے، یہ جو دیا ہے وہ کیف ہے۔ کیف پیش کو، لام زیر لی، کولی۔ کیف زیر کی، لام پیش لو، کیلو۔ کیف زبر کا، لام زبر لا، کالا۔ دیکھیے کیف جب الف کے ساتھ آیا تو اس طرح سے آ گیا، کیف زبر کا، الف زبر آ، کا آ۔ کیف زیر کی، الف پیش او، دیکھیے یہ الف ہے کہ الف کس طرح سے اسٹینڈنگ ہے، سیدھا ہے اور رائٹ کی طرف دیا ہے فیس۔ کیف زیر کی، الف پیش او، کی او۔ پہلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے بتا دیا کہ لام اور الف جب ایک ساتھ آتا ہے تو لام الف کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے، لام زیر لی، الف پیش او، لی او۔ یعنی اس میں جو پہلا حرف ہے وہ ہے لام، سیکنڈ جو حرف ہے وہ الف۔ لام زیر لی، الف پیش او، لی او۔ لام زبر لا، الف زیر ای، لا ای۔
دیکھیے حمزہ جب کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اسے کسی کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ واحد نہیں آتا ہے، نیچے اسے سپورٹ کے لیے چاہیے رہتا ہے. حمزہ زبر آ، لام زیر لی، علی. حمزہ زیر ای، لام زبر لا، ایلا. حمزہ پیش او، با زبر با، اوبا. لام زیر لی، با پیش بو، لیبو. با زبر با زیر بی، ببی. با زبر با، سا زیر سی، بسی. تا زیر تی، سا پیش سو، تیسو. جیم پیش جو، سا زبر سا، جوسا. ہا زبر ہا، تا زیر تی، ہتی. آئیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ اگلے حرف اگر کسی دوسرے حرف کے ساتھ جوائن ہو جائے گا، جس طرح سے خو اگر تا کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کس طرح سے ہو جاتی ہے. دیکھیے خو زیر کی، تا پیش تو، کھیتو. سین پیش سو، تا زبر تا، سوتا. شین زبر شا، تا زیر تی، شتی. سا زیر سی، تا زبر تا، سیتا. دیکھیے شین اور سا، یہ ہمیں فرق پہچاننا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے. شین زبر شا، تا زیر تی، شتی. سا زیر سی، تا زبر تا، سیتا. سین پیش سو، تا زبر تا، سوتا. عین زیر ای، سو زبر سو، ایسو. سین، سا، سواد. سب 3 حرف جو ایسے ہیں، تینوں ساؤنڈ تینوں کا الگ ہوگا، مخرج بھی الگ ہے اور لوگوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہوگا. شین ش، سا، سا، سین، سواد، اس طرح سے ساؤنڈ آئے گا. شین زبر شا، تا زیر تی، شتی. سا زیر سی، تا زبر تا، سیتا. سین پیش سو، تا زبر تا، سوتا. عین زیر ای، سو زبر سو، ایسو. غین زیر گی، سواد پیش سو، گیسو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے فا اور سواد. فا پیش فو، سواد زیر سی، فوسی. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے قوف. قوف زیر کی، زواد پہ زو، کیزو. فا اور قوف، اسے بھی ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ فا اور قوف کی پہچان کیا ہے. فا اور قوف لکھنے میں بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، دکھنے میں بھی ایک جیسے دکھے جاتے ہیں، صرف اگر فرق ہے تو نقطوں میں. فا میں 1 نقطہ ہے، قوف میں 2 نقطہ ہے. فا پیش فو، سواد زیر سی، فوسی. قوف زیر کی، زواد پیش زو، کیزو. ہمارا نیکسٹ جو حرف ہے وہ کاف اور زواد. کاف پیش کو، زواد زیر زی، کوزی. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے لام. لام زیر لی، زوا زبر زوا، لیزا. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے ہا. ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا. نیکسٹ جو حرف ہے وہ ہے ہا. ہا زیر ہی، میم پیش مو، ہیمو. نیکسٹ جو حرف ہے وہ ہے میم اور ہا. میم زبر ما، ہا پیش ہو، ماہو. تا زیر تی، ہا زبر ہا، تیہا. ہا زبر ہا، تا زیر تی، ہتی. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے لام. لام زیر لی، تا پیش تو، لیتو. لام زبر لا، ہا زیر ہی، لہی. دیکھیے اب ہمارا جو نیکسٹ حرف ہے وہ ہے الف. الف دوسروں کے پاس جوائن ہو جائے گا، دوسروں کے ساتھ آ جاتا ہے، مگر جب بھی لکھتا ہے وہ واحد لکھا جاتا ہے. الف زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، یعنی وہ الگ ہو کے لکھا جاتا ہے. الف زبر آ، ہا زبر ہا، آہا. ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ ہے کاف اور یا. جب کاف یا کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. کاف زیر کی، یا پیش یو، کیو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے یا اور کاف. یا اور کاف جب جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. یا زبر یا، کاف پیش کو، یکو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے تا اور یا. پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، تا کا ڈاٹ دو ڈاٹ ہوتا ہے، 2 نقطے ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف ہوتے ہیں. تا زیر تی، یا زبر یا، تیا. جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ نون. نون کی بھی پہچان آپ کو بتا دی ہوں میں نے کہ نون کا بھی 1 ڈاٹ ہوتا ہے جو اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور با کا جو 1 ڈاٹ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. اس کی یہی پہچان ہے. اوپر کی طرف ہے وہ نون ہے. نون زبر نا، یا پیش یو، نہ یو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے فا. فا زیر فی، یا زبر یا، فیا. لام زیر لی، یا پیش یو، لیو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے با. با زیر بی، یا زبر یا، بیا. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ یا.
جس کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہوں کہ یا میں 2 ڈاٹ ہوتے ہیں اور دونوں نیچے ہوتے ہیں. تو دیکھیے فرسٹ حرف جو ہے وہ بھی یا ہے, سیکنڈ والا جو ہے وہ بھی یا ہے. یا زر ی, یا زبر یا, ای یا. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے قاف اور وا. قاف زبر کا, واو زبر وا, قوا. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ خو اور الف. خو پیش خو, الف زیر ای, خو ای. الف زیر ای, خوف پیش خو, ای خو. لام زبر لا, خوف پیش خو, لخو. الف زیر ای, واو پیش وو, ای وو. نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے اور جو آخری حرف ہے وہ ہے کاف اور واو. کاف زیر کی, واو زبر وا, کی وا. یہ آج کا جو آخری حرف تھا, اور امید کرتی ہوں اسی کے ساتھ کہ آپ جو بھی میں نے ابھی درس سکھایا ہے اسے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. اور سب سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ اپنے بچوں کو یسرن قرآن سے قرآن پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ حرف پڑھائیے اور یسرن قرآن اپنے گھر پہ لائیے تاکہ بچے اسے سیکھ سکیں. یسرن قرآن اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس میں جو حرف دیا گیا ہے وہ اس طرح سے مکس کر کے دے دیا گیا ہے کہ بچے اسے سمجھ کے پڑھے, نہ کہ رٹا ہو کے پڑھے, اسے سمجھ کے پڑھے. اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو مخرج کے بارے میں بتائیے, تجوید کے بارے میں بتائیے. سب سے پہلے بچوں کو حرف کی پہچان بتائیے, اور بتائیے جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو انگلش میں بتاتے ہیں کہ انگلش کے الفابیٹ اتنے ہیں اور یہ الفابیٹ سے یہ ساؤنڈ آتا ہے, اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ عربی میں بھی 29 حرف ہے, الفابیٹ ہے. 29 میں سے 28 کا ہی ساؤنڈ ہم اسے ادا کرتے ہیں, اور کچھ الفابیٹ ایسے ہیں جو کچھ حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, کچھ حرف ایسے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں, کچھ حرف ایسے ہیں تو جو زبان سے ادا ہوتے ہیں, اور زبان سے بھی کچھ حرف ایسے ہیں جو دونوں دانتوں کے بیچ میں آ کے ادا ہوتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کو پارٹ پارٹ پہ بتائیں گے تو بچے اسے اچھے سے سمجھ جائیں گے اور اچھے سے ادا کر پائیں گے. چلیے اسی کی طرح مجھے دیجیے اجازت اور بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئی ہوں, اور یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ کس طرح جب ہم سارے مل کر کام کرتے ہیں نا تو کام کس طرح آسان ہو جاتا ہے, اور کس طرح کام کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. یہ جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ کہانی کچھ اس طرح ہے. ایک بار ہمارے اور آپ کے آخری نبی اپنے کمپینینز کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, سفر پر جا رہے تھے. جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے قیام کیا, یعنی ان لوگوں نے سوچا کہ اب کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس وقت لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی, اور انہوں نے ایک ڈیزرٹ میں, ایک بیابان میں قیام کیا تھا. تو یہاں پر لکڑیاں ملنا آسان تو نہیں ہے. تب ہمارے اور آپ کے آخری نبی نے اپنے صحابیوں سے کہا, ہم تمام اس بیابان میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈتے ہیں, اور جب ہم سب لکڑیاں ڈھونڈیں گے تو ہم بہت ہی جلدی لکڑیاں ڈھونڈ پائیں گے. اس کے بعد ہم کھانا پکا کر آرام کر سکتے ہیں. سارے جو لوگ تھے وہ جنگل میں بیابان میں لکڑیاں ڈھونڈنے چلے گئے. پہلے تو وہاں پہ ایک بھی لکڑی نہیں تھی جس کے ذریعے آگ جلائی جا سکے. دھیرے دھیرے جب سب نے مل کر محنت کرنا شروع کی تو کچھ ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں, صحابیوں نے یہ بھی دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لکڑیاں ڈھونڈ کر لائے ہیں, جبکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام تو چھوٹا ہے, میں یہ کام کو کس طرح کر سکتا ہوں, جبکہ ہم سب گھر میں یہی کرتے ہیں. اگر ہمیں مما کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو ہم سوچتے نہیں میں کیوں کروں, میں کچن کیوں کلین کروں, یا پھر میں ڈیڈی کو پیپرز لا کر کیوں دوں. اور اگر خاص کر کے بات کریں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی, تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مماز, ہماری سسٹرز کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, ہم کیوں ان کی مدد کریں, ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کہ انہوں نے بھی اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر لکڑیوں کو ڈھونڈا, اور جب یہ لکڑیاں لے کر آئے تو ان کے صحابیوں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں محنت کی, آپ نے کیوں اذیت لی, ہم تو لکڑیاں ڈھونڈ رہے تھے. تب انہوں نے کہا کہ کام کرنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, ساتھ ہی اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اپنا کام خود کرے اور دوسروں کی محنت کرے.
اب جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی تو انہوں نے اس پہ بآسانی کھانا پکایا، کھانا کھایا اور پھر یہ آرام کرنے لگے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی بچوں کہ جب بات کام کرنے کی آتی ہے یا مل جل کر کام کرنے کی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی؟ یا ہمیں اسکول میں کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، یہ میری دوست نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم کام کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر ممی نے ہمیں کوئی کام کہہ دیا تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ کام کر لیں گے۔ اگر ممی ہم سے کہہ دے کہ آپ جھاڑو لگا تو آپ کہیں گے میں جھاڑو نہیں لگاؤں گی، وہ کام تو میڈ کا ہے نا، وہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں۔ یا اگر کبھی ہمیں برتن دھونے میں مما کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہ یہ کون کرے گا، میں تو یہ نہیں کر سکتی۔ اور وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس، خاص کر کے ہماری مدرس، ماہ رمضان المبارک میں کتنے گھنٹے گرمیوں میں کھڑے ہو کر کچن میں وہ اتنی محنت کرتی ہیں، ہم تمام کے لیے ٹیسٹی افطار بناتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے نا، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ جبکہ جب ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے، ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہماری مماز ہماری کتنی ہیلپ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تک جو ہم نے کیا اب ہم اسے چینج نہیں کر سکتے، لیکن اب سے ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری ممیز کی مدد کریں گے، اپنے دوستوں کی مدد کریں گے، اور ساتھ ہی کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھیں گے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ننھے ناظرین، اب تک ہم نے 6 فروے دین ڈسکس کیے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 7ویں فروے دین کی، جو ہے امر بالمعروف۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی طرف ہدایت دینا، دعوت دینا۔ لیکن چلیے اس سے پہلے کہ سمجھیں کہ امر بالمعروف کیا ہے، ایک کوئک ریویژن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے تو اس سے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ فروے دین 10 ہیں: اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں امر بالمعروف، 8ویں نہی عن المنکر، 9ویں تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنا، 10ویں رسول خدا اور ان کی آل سے دشمنی رکھنے والوں سے برات یا دوری اختیار کرنا۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں ہمارے 7ویں فروے دین کی، جو ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف ہدایت دینا۔ بچوں دیکھیں، کبھی بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو ہم غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم ایکچولی اس پر کچھ بولتے نہیں ہیں، آواز نہیں اٹھاتے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کوئی مولانا یا مولانی تھوڑی ہیں جو جا کے لوگوں کو صحیح غلط بتاتے رہیں، یا پھر ہم کیوں لوگوں کی زندگی میں، ان کی پرسنل لائف ہے، ہم کیوں دخل اندازی کریں۔ یا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے ان کو کچھ ٹوکا یا ان کو روکا تو یہ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے ارے نہیں اس کو مت بلاؤ، وہ ہر وقت روکا ٹوکا کرتی ہے، یا ہر وقت وہ روک ٹوک کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ سب سوچ کے اکثر ایسی باتیں جانے دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایکچولی میں امر بالمعروف جو ہے ہر مسلمان بالغ عاقل شخص پر واجب ہے؟ یعنی اگر آپ اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو غلط ہے، یہ ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے، تو آپ کا کام ہے، آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کو بولیں۔ لیکن ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو اس ٹاپک کی پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس آپ بولنے لگیں گے تو آپ کی کوئی بات پر امپورٹنس نہیں دے گا، کوئی ویلیو نہیں دے گا۔ سیکنڈلی ایسا ہے کہ آپ کے بولنے سے ان لوگوں پر اثر ہوگا کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، تب آپ بولیں۔ تھرڈ یہ چیز ہے کہ اگر آپ بولیں تو اس سے جان پر کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے، ورنہ ویسے تو ہم اپنے آس پاس ہی لوگوں کو، ہم کو دور دور جا کے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، آپ کے کزنز، آپ کے سبلنگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے، انہیں کہے چلو آؤ نماز ادا کرتے ہیں، چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے ان کو نیکی کی طرف دعوت دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب نماز علل اعلان پڑھتے، تاکہ اگر جو نہیں بھی پڑھ رہا ہے وہ دیکھ کے کہ اچھا نماز کا وقت ہو گیا، سب نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ شخص بھی، اس کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، اور اسی کو ہم امر بالمعروف کہتے ہیں۔ لیکن کڈز، اس بات کا بہت زیادہ آپ خیال رکھیں
کہ جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں تو میک شور کہ آپ وہ چیز پریکٹس کر رہے ہوں. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو بول رہے ہیں تم واجب نماز پڑھو، خود آپ بہت پیچھے. اس سے کیا ہوگا پتہ ہے، آپ کی زبان میں نا تاثیر نہیں ہوگی. یعنی جب آپ کسی کو یہ چیز بولیں گے تو اس پر ان کا اثر نہیں ہوگا. یا پھر آپ خود حجاب کرتے نہیں ہیں یا آپ کا حجاب صحیح نہیں ہے، آپ دوسروں کو حجاب پر جا کے لیکچر دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بات کو توجہ نہیں دے گا، کوئی آپ کو سیریسلی نہیں لے گا، بیکاز یو آر ناٹ ڈوئنگ واٹ یو آر سیئنگ. تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں پریکٹس واٹ یو پریچ، یعنی آپ جو کچھ سکھاتے ہیں پہلے آپ پریکٹس کریں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے لوگوں پر اثر ہوگا، بولیں گے ہاں نہیں یہ انسان ہے نا ہمیشہ ٹائم پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا کہنا بنتا ہے. اور اس سے لوگ جو ہے تو آپ کی بات مانیں گے، اس پر توجہ دیں گے. تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد یا فرق نہ پایا جاتا ہو، کہ آپ جو ہے تو ان کو کچھ اور بول رہے ہیں اور آپ کے پرسنل لائف میں آپ کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کی خالی ویلیو کمی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہم تو امر بالمعروف کر رہے ہیں. پہلے اپنا امر بالمعروف کریے، پہلے اپنے آپ کو نیکی کی طرف دعوت دیجیے، پھر دوسروں کو بلائیے. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے قرآن کے آج کس سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ کافرون کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ کافرون میں صرف 6 آیت ہے اور یہ سورہ بھی مکہ میں نازل ہوا تھا. جب رسول اللہ اسلام کو پریچ کر رہے تھے تب مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور ایک چیلنج شروع کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ 1 سال یا 1 مہینہ یا اگر 1 دن بھی ان کے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، یعنی بت پرستی کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کو فالو کریں گے. اور اس وقت رسول اللہ پہ یہ سورہ نازل ہوا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ میں اللہ کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت، قل یا ایھا الکافرون. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول کہہ دیجئے. سیکنڈ آیت، لا اعبد ما تعبدون. میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تھرڈ آیت، ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی تم عبادت نہیں کرتے. فورتھ آیت، ولا انا عابد ما عبدتم. میں اس خدا کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ففتھ آیت، ولا انتم عابدون ما اعبد. اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سکس آیت، لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو اس سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئے اور ان کو ٹرک کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ اپنے ریلیجن پہ فرم ہے یا نہیں، تب رسول اللہ نے کلیئرلی کہا کہ وہ اپنے ریلیجن پہ فرم ہے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں اس کو اپلائی کرنا ہے کہ جب کوئی ہمیں آ کے کہے کہ آپ کا ریلیجن اچھا ریلیجن نہیں ہے یا غلط ہے یا اس میں کمی ہے، تب ہمیں ان کی باتوں کو نہیں سننا ہے اور اپنے ریلیجن پہ فرم رہنا ہے، بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ اینڈ اے پرفیکٹ ریلیجن. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ ہمارے چھٹے امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو اور باعث ذلت نہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یعنی جب ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہم کو ان کے لیے باعث زینت بننا ہے، یعنی امام ہم پر پراؤڈ کر سکے، نہ کہ ذلت. کہ اچھا یعنی اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتے ہیں. دیکھیے ہر ایک بچہ، ہر ایک مسلمان بچہ اپنے دین کا ریپرزنٹیٹیو ہے. اگر آپ گھر کے باہر جا کے کچرا پھینک رہے ہیں تو آپ یہ بالکل نہیں سوچیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یا آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا ہے. ہر وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ کے مذہب سے واقف ہیں وہی سوچیں گے ارے مسلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں، یہ لوگ دیکھو کچھ بھی یہاں وہاں ڈال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ لوگ. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایکچولی اہل بیت کا نام نیچے کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسی حرکت کی جس سے نام خراب ہو. تو ہر وقت ہمیں اس بات پہ ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے، خصوصاً ویسے تو گھر میں بھی، پر خصوصاً گھر کے باہر ہمیں ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے کہ ہم باہر کسی سے لڑائی جھگڑے نہ کر رہے ہوں، تو تکار نہ کر رہے ہوں، چلا کے باتیں نہ کر رہے ہوں. یا پھر کچھ بچوں کو نہیں ہوتا ہے گھر پہ وہ ٹوائلٹ باتھ روم جاتے نہیں، انہیں باہر جا کے آتا ہے. اب کہیں جو ہے تو ان کو گٹر کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ کر رہے ہیں. سب بہت بری عادتیں ہیں اور اس سے ہر انسان ایک اس میں آ جاتا ہے ججمنٹ پر آ جاتا ہے کہ ارے اچھا یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. ایسے نہیں بننا ہے. ایسے بننا ہے کہ آپ نے جا کے کچرا ڈسٹ بن میں ڈالا، یا آپ نے ایک دم صفائی رکھی ہے، آپ جب باہر ہے آپ نے بہت اچھے سے لوگوں سے بات کی، تب کیا ہوگا؟ لوگ بولیں گے اچھا اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے، ایسے بنو.
تو امام یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے زینت بنیں اور ذلت کا سبب نہ بنیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے بیکاز ہم سب اپنے دین کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, تو ہم اپنے ایکشن سے کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے اہل بیت ہم کو اپنا چاہنے والا ہونے میں شرم محسوس کریں, بلکہ ایسے کام کریں گے کہ اہل بیت خود کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اوکے کڈز, دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کوئز میں کون سے انٹرسٹنگ کوسچنز لائی ہیں. تو آئیے شروعات کرتے ہیں کوئز کی. ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارا دوسرا سوال, آپ کے القاب کیا ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کے القاب کیا ہیں؟ ہمارا تیسرا اور آخری سوال, امام کی بارگاہ میں عریضہ بھیجنے کے لیے ہم کس نائب کو وسیلہ بناتے ہیں؟ سو انتظار کس بات کا ہے؟ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. جلد سے جلد آپ ہمیں صحیح جوابات بھیجیں. جواب کے ساتھ آپ کو ہمیں 3 چیزیں اور بھیجنی ہیں, آپ کا نام, آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور آپ کا پوسٹل ایڈریس. تو آئیے پیارے بچوں, اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات سے. ہمارے 8ویں امام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جواب, مشہد مقدس. رضا کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اور تمام مخلوق جس سے راضی ہو. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام کا کیا نام ہے؟ آپ کا نام علی علیہ السلام ہے. تو یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. زینب بھوجانی, سانگلی مہاراشٹر. علی اصغر کیشوانی, بھاونگر گجرات. محمد ذاکر جعفری, ممبئی. سید مرتضیٰ عباس, علی پور کرناٹکا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.